اہل سنت کا یہ کبھی عقیدہ نہیں مسئلہ حاضر ناظر کے حوالے سے کہ ہم یہاں حاضر ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جہاں موجود ہیں، یہ عقیدہ نہیں اہل سنت کا۔ یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ ہماری عوام اپنے عقائد سے چونکہ زیادہ واقف نہیں ہوتی، پھر وہ بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ حاضر اور ناظر، حاضر کا معنی ہوتا ہے جو یہاں موجود ہو، یہاں موجود نہیں۔ وہ بھی حضور کو حضور کہتے ہیں، ہم بھی حضور کو۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، ناظر کا معنی ہے دیکھنا، دیکھے گا وہی جو موجود ہوگا، مشاہدہ کرے گا وہ جو موجود ہوگا۔ حضور ساری کائنات کے سامنے موجود ہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اپنی قبر انور میں موجود ہیں، ساری کائنات حضور کے سامنے ہے۔ جس کی طرف حضور توجہ فرمائے اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اب سنیے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ حضور وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے، کمرے میں ہے، بس پہ ہے، یہاں ہے وہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ جب یہ عقیدہ نہیں، کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دینا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ تو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ تو حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اور سنیے قرآن پاک کی ایک اور آیہ مبارک جس میں اللہ رب العزت نے حضور کو مشاہدہ کرنے والا فرمایا اور تمام اشیاء کا مشاہدہ کرنے والا فرمایا۔ دو باتیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو ناظر کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کو، حاضر کہتے ہیں موجود کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، موجود ہیں، جس طرح اپنی ظاہری حیات مقدس میں مشاہدہ کرتے تھے، اب بھی اسی طرح موجود ہو کر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب وہ آیت مبارک جو میں پہلے آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کر چکا ہوں، ذرا اس کے معنی کی طرف۔ اس میں دو باتوں کو بیان کیا گیا اس مفہوم کے، اس موضوع کے حوالے سے دو باتوں کو بیان کیا گیا، مشاہدہ کرنے والا اور جمیع کائنات کا مشاہدہ کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو رسول بنایا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ اس کے بعد جو جملے آ رہے ہیں وہ نحوی ترکیب کے حوالے سے حال بن رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سرکار کی صفات ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بطور حال بیان فرما رہا ہے۔ بھیجا کس حالت میں؟ ہم نے آپ کو کس حالت میں بھیجا ہے؟ شاہدن، شاہدن، اس حالت میں کہ آپ مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ بعض لوگ اس کا معنی گواہ کرتے ہیں، اس کا معنی تو گواہ ہے، مشاہدہ کرنے والا تو نہیں ہوتا، معنی تو گواہ ہوتا ہے۔ عجیب ذہن ہوتا ہے ان کا کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، یا جو مشاہدہ نہیں کرنے والا تو وہی گواہ ہوتا ہے؟ گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا وہ گواہ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو رسول بنایا، اس حالت میں رسول بنایا کہ آپ مشاہدہ کرنے والے۔ حضور کی رسالت کہاں تک ہے؟ حضور کی رسالت
کہاں تک ہے پوری کائنات کے رسول ہے۔ حضور ساری کائنات کے، اس بات کا کوئی آدمی انکار نہیں کرتا۔ ہر مکتبہ فکر والا حضور کو ساری کائنات کا رسول سمجھتا ہے، فرشتوں کے بھی رسول، جنات کے بھی رسول، انسانوں کے بھی رسول۔ اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو پوری کائنات سمجھتی ہے، معرفت رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو ذی روح نہیں ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، جانور ہے، جو ذی روح ہے یا ذی روح نہیں ہے، سب حضور کی معرفت رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، ساری کائنات کے لیے۔ اور جہاں تک رحمت ہے وہاں تک حضور کی رسالت ہے، جہاں تک رسالت ہے وہاں تک حضور شاہد ہے۔ یہ حضور کے صفات، صفت رسالت عمومی صفت ہے، کسی خاص گروہ کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، کسی خاص قوم کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ ان سے پوچھیں، دوسرے جس مکتبہ فکر سے پوچھیں، وہ آپ کو کہے گا حضور ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو جب رسول بن کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارسلناکا کے بعد حضور کا حال بیان فرمایا، آپ کو ہم نے رسول بھیجا کس حالت میں؟ شاہدن، آپ مشاہدہ کرنے والے۔ رسول ساری کائنات کے ہیں، مشاہدہ کسی خاص چیز کا کرتے ہیں، عقل کی بات ہے۔ آپ دوسری صفات کو دیکھیے، وہ صفات کی ساری کائنات کے لیے ہے یا کسی خاص قوم یا گروہ کے لیے ہے؟ شاہدوں و مبشروں و نذیرا، اس حالت میں کہ آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، کسی خاص قوم کے لیے، خاص گروہ کے لیے نہیں، پوری نسل انسانیت کے لیے، پورے جنات کے لیے آپ خوشخبری دینے والے، وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ سارے حال ہیں اس کے، اس حالت میں کہ آپ کو خوشخبری دینے والا، اس حالت میں کہ آپ کو ڈر سنانے والا۔ یہ ساری صفات جو ہیں عام ہیں یا خاص ہے کسی کے ساتھ؟ جی، جب ساری صفات عام ہے تو شاہدن کسی کے ساتھ خاص ہے۔ انا ارسلناک، پہلی صفت بھی یہی ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا کسی خاص قوم کو یا پوری کائنات کو۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو سورج بنایا اور آپ کو چاند بنایا، آپ کو پوری کائنات کے لیے کسی خاص قوم کے لیے، آپ کو چاند بنایا پوری کائنات کے لیے۔ یہ رسولہ کی ارسلناکا میں قاف ضمیر جو ہے یہ اس سے حال بن رہے ہیں، ہم نے آپ کو رسول بنایا، اس کی کیا حالتیں ہیں؟ شاہد بنایا، جہاں تک رسالت وہاں تک شاہد، جہاں تک رسالت وہاں تک بشیر، جہاں تک رسالت وہاں تک نذیر، جہاں تک رسالت وہاں تک داعیا الی اللہ، جہاں تک رسالت وہاں تک سراج منیر۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ شاہدن، شاہدن، یہ حضور کا حال، حضور کی صفت یہ بتا رہی ہے۔ ترکیباً حال ویسے حضور کی صفت ہے، ترکیباً حال بن رہا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ حضور ساری کائنات کے رسول ہیں، ساری کائنات کا مشاہدہ فرمانے والے۔